السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل بہت زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کفن میں اس کی قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دیا جاتا ہے اور یہ تصور کر لیا جاتا ہے اس سے عہد نامہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر اس نے دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال نہیں کیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر اس نے گھنونے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، غلط عقائد کا مالک تھا، جھگڑالو تھا، فسادی تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش سکتے ہیں، یہ اللہ پاک کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے اس نے جب دنیا کے اندر یہ اعمال بد کیے ہیں، ضرور آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن کوئی آدمی ساری زندگی گناہگاری کی گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، تو لوگ اس کے کفن کے اندر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے ایسا کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جب ہم قبر کے اندر عہد نامہ رکھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ نام اور قرآن پاک کے مقدس کلمات بھی ہوتے ہیں، ان کی توہین لازم آتی ہے اور بے ادبی لازم آتی ہے۔ قرآن پاک کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بسا اوقات میت قبر کے اندر پھول جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام کی اور جو قرآن پاک کی آیات اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بھی توہین ہوگی۔ اس لیے فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی اصل ملتی ہے، نہ ہی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، قبر میں جو ہم عہد نامہ رکھتے ہیں اس نیت سے کہ میت کی بخشش ہو جائے گی، یاد رکھیں اگر اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ عہد نامہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی بخشش کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اور الگ بات یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کی بھی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے اجتناب لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔